اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما هذه الحیاة الدنیا الا لحم ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، یعنی 3 چیزوں کا ماننا ضروری ہے، دل سے یقین کرنا ضروری ہے۔ اس میں اگر ذرا برابر بھی شک آ جائے وہ مسلمان اور مومن کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ وہ 3 عقیدوں میں یا جس پر ایمان لانا ضروری ہے، 3 چیزیں، اس میں پہلی چیز توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت ہے۔ آخرت کے معنی آتے ہیں بعد والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، اور قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، نہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، نہ اس دنیا کے اندر انسان کے صحیح کاموں کا بدلہ دیا جائے گا یا نہ برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اللہ نے اس کے لیے الگ دنیا مقرر کی ہے، وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں جانے کے بعد کسی بھی انسان کو کبھی موت نہیں آتی، اور وہ دنیا ایسی ہے کہ اس موجودہ دنیا کے اندر ہم جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا پھل ملے گا، جو برے کام کرتے ہیں اس کی سزا ملے گی، عذاب سہنا پڑے گا، اسی کو آخرت کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کے اندر جگہ جگہ آخرت پر زور دیا گیا ہے، اور انسان سے یہ کہا گیا ہے اے انسان تو غافل مت ہو جا، تو یہ مت سمجھ یہ دنیا ہی تیری دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا کو عیش کوشی کا ذریعہ مت بنا، اس دنیا کو اپنی مرضیات کے چلنے والا مت بنا، بلکہ اس دنیا میں جی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے رسول کے اسوہ پر چل، آنے والی زندگی میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر تو اپنے منمانے طریقے پر جیے گا، نفسانی خواہشات پر جیے گا، تو آنے والی زندگی میں تجھے پورے طریقے سے سزا بھگتنا پڑے گا۔ اس کو یوم آخرت کہا گیا ہے۔ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے اندر 2-3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، انسان جب مر جائے گا، جب اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، بس وہ مٹی ہو جائے گا، اس کا جسم جل جائے گا، اس کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مذہب وہ ہے جو پنرجنم کا عقیدہ رکھتا ہے، آواگمن کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر، اس جنم کے اندر اچھا کام کرے گا تو آئندہ جنم میں پھر پیدا ہوگا، کسی بڑے دولت مند گھر میں پیدا ہوگا، کسی اچھے نام والے گھرانے کے اندر اس کی پیدائش ہوگی۔ اگر اس جنم کے اندر غلط کام کرے گا تو آئندہ کوئی جانور بن کے پیدا ہوگا، کبھی کتا بنے گا، کبھی بلی بنے گا، کبھی کوئی اور جانور پیدا ہوگا، یا کبھی کسی مزدور کی شکل میں پیدا کیا جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایک مذہب ایسا بھی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان جو کچھ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی سزا ایک خاص پیغمبر کو دی گئی، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، اور سولی پر لٹکنے کی وجہ سے اس نبی پر ایمان لانے والوں کے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال جتنے مذاہب ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ڈالا جائے گا۔ پہلی چیز یہ بتاتا ہے، اور دوسری چیز یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ابد الآباد دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ چاہے تو اچھا عمل کر لے، تیری مرضی کی بات ہے،
برا عمل کر لے تیری مرضی کی بات ہے، اچھے عمل پر تجھے یہاں پھل اور ثمرہ نہیں دیا جائے گا، اور برے عمل پر تجھے سزا اور عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ تیرے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیری آنکھ جب بند ہو جائے گی، تیری سانس جب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جب دوسری دنیا قائم ہو جائے گی جس کو آخرت کہا جاتا ہے، وہاں تیرا حساب کتاب ہوگا۔ اس حساب کتاب کے بعد تجھے تیرے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کا قصہ مرتے ہی ختم نہیں ہوتا، انسان کی زندگی مرتے ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ ایسی زندگی کی شروعات ہوتی ہے جس زندگی کی صبح تو ہے لیکن شام نہیں ہے، جس زندگی کی لمبائی تو ہے لیکن گھٹائی نہیں ہے، وہ ہمیشہ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ پہلی چیز یہ بتاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بار بار پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ مرتا ہے، بار بار پیدا ہو کے مرتا نہیں ہے۔ اور اسلام ہم کو تیسری چیز یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے گناہوں کا بوجھ اسی کو اٹھا کر آنا پڑے گا، اپنے گناہوں کی سزا کسی اور کو نہیں دے سکتا، اپنے پاپوں کی سزا کوئی اور بھگت نہیں سکتا۔ جو پاپی ہے اس کو اپنی پاپوں کی سزا بھگتنا پڑے گا، جو گنہگار ہے وہی اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، اس کے ماں باپ کو یا اس کو چھوٹے کو یا اس کے بڑوں کو یا اس کے خاندان کے پاک پوتر انسان کو اس کے گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ تین چیزیں ہم کو بتاتا ہے۔ اور قرآن میں سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا مالک یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان خود اپنی زندگی کا حساب لیا کرتا ہے، اپنے گناہوں کا کبھی چھپایا کرتا ہے یا اپنی نیکیوں کا ذکر بڑا چڑھا کے کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے یہ بتاتا ہے کہ میں نے 4 نیکیاں کیا، میں نے 10 نیکیاں کیا، گناہ کرتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے معصوم اور بے گناہ بن کر رہتا ہے اور اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی دنیا کے اندر خود اپنا مالک بنے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا، ایک دنیا ایسی آئے گی، اس دنیا میں اللہ کی بادشاہت کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہ ہوگی، وہاں صرف اللہ حساب کتاب لینے والے ہوں گے اور بندہ حساب کتاب دینے والا ہوگا، اور بندہ کو جھوٹ بولنے کی مجال نہ ہوگی۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انتظامات کیے ہیں۔ قرآن میں کہا جاتا ہے سورہ قاف کے اندر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے، جو حروف بھی نکلتا ہے، اس کے قریب ایک لکھنے والا لکھ دیتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں کہا گیا انسان جو کچھ حرکتیں کرتا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے پیروں کے ذریعے سے، کل قیامت کے دن یہ چیز اس کی ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، اس کی بالی، اس کا انگ گواہی دے گا کہ اس بالی کے ذریعے سے اس نے کام کیا تھا، اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا۔ اور احادیث کے اندر جگہ جگہ بیان کیا گیا، جملہ احادیث کو ملانے سے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جس جگہ میں، جس مکان میں، جس زمین کے اوپر جب کوئی گناہ کرتا ہے، وہ زمین، وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دیتی ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کل وہ جگہ، وہ مکان، وہ زمین کل اللہ کے سامنے گواہی دینے والی بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نام اعمال بھی ہوگا، جو دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ رجسٹر بھی پیش کیا جائے گا۔ الغرض انسان کا ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہے، انسان کا ایک ایک لفظ محفوظ ہوا کرتا ہے، انسان کی ایک ایک چلنا، ایک ایک قدم اٹھانا، ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے اشارے، دل کی سوچ، یہ سب کو سب اللہ کے سامنے محفوظ انداز میں پیش کر دیے جائیں گے۔ بندہ دیکھے گا، انکار نہیں کرے گا، بلکہ
قرآن میں یہ کہا گیا، بندہ یہ کہے گا اس کو دیکھ کر، ہائے ہائے اس کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، میں نے دنیا کے اندر جو بھی چھوٹا کام کیا یا بڑا کام کیا، پورا اس کتاب نے مجھے محفوظ، اس کتاب نے میری حرکتوں کو محفوظ کر دیا۔ واویلا مچائے گا، آنسو بہائے گا، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن صاف طریقے سے اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، لوگوں آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ دنیا کے اندر تم خود اپنے گھر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، دنیا کے اندر تم اپنی زمین و جائیداد کے مالک بنے ہوئے تھے، ذرا سی چیز پر کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، طاقت ہونے پر کمزوروں کا حق دبایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا مالک اور وقت کا رستم سمجھا کرتے تھے۔ آج بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، اور خود اللہ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج اکیلے مالک، اکیلے قہار کی حکومت ہوگی، کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہ ایسا بھیانک منظر ہوگا اور اللہ کا ایسا دربار ہوگا، سناٹا چھایا ہوا ہوگا، کسی کی زبان نہیں کھل سکے گی، کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا، بلکہ وہی آدمی بات کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے، وہ بھی درست بات کہے گا، مطلب کی بات کہے گا، غیر درست بات اور ناوادی بات اور حد سے زیادہ بات نہیں کرے گا۔ اس قدر بھیانک آخرت کا منظر ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا، ہم کو یہ تعلیم سکھا دی گئی کہ وہاں پر اعمال نامے بھی تقسیم کر دیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو کام کیا تھا اس کا رزلٹ دیا جائے گا، کسی کا رزلٹ اس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر اچھا عمل کیا کرتا تھا، خدا و رسول کے بتائیے احکام و طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا تھا اور اسی کو اپنی زندگی وقف کیا تھا، اس کا اعمال نامہ باعزت طریقے سے اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لے گا، خوش ہوگا، جگہ جگہ پھرے گا، دوستوں سے ملے گا، احباب سے ملے گا، کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، کہ بھائی دیکھو میرا نام اعمال دیکھو کتنا اچھا ہے، میں دنیا کی زندگی کے اندر جو امتحان لکھا تھا وہ کامیاب ہوگا، میں سکسیس ہوگا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پھر آگے کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، اس لیے میں نے کہ دنیا کی زندگی پر پھوک پر عمل کیا، ایک ایک قدم الٹپ طریقے سے نہیں اٹھایا، بلکہ اچھے طریقے سے میں اٹھا کر رکھا، اور خوشی کے ساتھ وہ اپنے اعمال نامے دکھاتے پھرے گا۔ اللہ کہیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش آئے زندگی میں رہے گا، فی جنت عالیہ، یعنی جنت کے بلند مقام پر رہے گا۔ اور بعض لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کیا ہی اچھا ہوتا، ہائے قسمت میری بری قسمت، مجھے نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، حساب کتاب کیا چیز ہے میں جانتا ہی نہ تھا، ما اغنی عنی مالیہ، اس کا مال نہ کچھ کام آیا، نہ تو اس کی اولاد کچھ کام آئی، اس کی بادشاہت ہلاک ہو گئی، دنیا کے اندر مال و دولت کے اوپر، اولاد کے اوپر، اپنے بڑے پن کے اوپر فخر کیا کرتا تھا، لیکن اعمال صحیح نہیں تھے تو یہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ملے گا۔ تو بزرگان محترم، ہم کو یہ عقیدہ بنانا ہے، یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار العمل بنایا ہے، یا صرف عمل کرنا ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی وہاں دنیا کے اندر جو کچھ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا صحیح نتیجہ ملے گا، صحیح رزلٹ آئے گا، اس کا پھل ملے گا، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی ملے گی۔ اگر ہم دنیا کے اندر برے عمل کیا کرتے تھے اس کی سزا ملے گی، اس لیے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں۔ ہم بہت سے حضرات یہ سوچتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا کے اندر بہت اچھے کام کرتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں،
تہجد پڑھتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن ہماری تمنائیں کیوں پورے نہیں ہوتی، ہماری خواہشات پورے کیوں نہیں ہوتے؟ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا صلہ اللہ دنیا میں دینے والے نہیں ہیں بلکہ آخرت میں دینے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں شکوک شبہات بھی آتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم بڑے بڑے ظالموں کو دیکھتے ہیں، ستم گروں کو دیکھتے ہیں، جو مظلوموں کا حق دباتے ہیں، کمزوروں کا حق دباتے ہیں، چھوٹوں کو مار دیتے ہیں، اپنی بڑائی کو جتلاتے رہتے ہیں اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ کوئی ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا سے بھی صحیح حالت میں چلے جاتے ہیں۔ ایمان والے، ہمارے دل میں کبھی کبھی شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ظالموں کی سزا کیوں نہیں ملی، اس لیے کان کھول کر سننا چاہیے کہ ظالموں کی سزا کے لیے اللہ نے دنیا قائم نہیں کی بلکہ آخرت میں ان کے سزا دے دیں گے۔ مالک یوم الدین، اللہ آخرت کے دن کے مالک ہیں، حساب کتاب کے دن کے مالک ہیں۔ اچھے کاموں کا نہ تو یہاں صلہ مل سکتا ہے، نہ تو برے کاموں کی یہاں سزا مل سکتی ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کبریائی سے کبھی کبھی اچھے کاموں کا بہترین نمونہ بتا دیتے ہیں، برے کاموں کی ہلکی سی سزا بتاتے ہیں، لیکن اچھے کاموں کا پورا بدلہ بھی نہیں دیتے ہیں، نہ تو برے کاموں کی پوری سزا اس دنیا میں دیتے ہیں، یہ پورے کا پورا آخرت میں رکھتے ہیں۔ ہم کو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ہم کو غور کرنا ہے ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ رب کو خوش کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے کان میں جو بات پڑتی ہے یہ رب کو راضی کرنے والی ہے، یعنی ہمارے قدم جو اڑتے ہیں رب کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ جو حرکت کرتے ہیں یہ ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں یا ناراض کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے جس کو ابد الآباد زندگی کہا گیا ہے، اس میں ہم کو کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔